زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان. قابل قدر بزرگان دین، نوجوانان اسلام اور دینی میٹھے بھائیوں، وقت بوقت ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس دنیا میں کچھ ایسے حوادث گھٹ رہے ہیں کہ جو پوری انسانیت کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتے ہیں۔ حال ہی میں ہر شخص میں سمجھتا ہوں واقف ہے، ترکی، شام اور کئی ایک اس سے ملحق ممالک کے اندر ایسا زلزلہ آیا ہے جس نے پوری انسانیت کے ضمیر کو جھنجھوڑ کر کے رکھ دیا ہے، جس نے اس پیغام کو ہمیں اور آپ کو، اس انسانیت کو اچھی طریقے سے سمجھا دیا ہے کہ واقعی یہ انسان کتنی بھی ترقی کر جائے، چاہے وہ چاند پر کمندیں ڈال لے، دوسرے سیارچوں پر اپنی دنیا بسا لے، لیکن اللہ کی قدرت وہ قدرت ہے، اللہ کی طاقت وہ طاقت ہے کہ جب چاہے ایک جھٹکے میں اسے زیر کر سکتا ہے، کھلے آسمان کے نیچے اسے لا سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین صبر اور ہمت دے ان لوگوں کو جو ان حوادث کے شکار ہوئے ہیں، اور رب العالمین جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا کرے ان لوگوں کو جو اس موقع سے شہادت پائیں۔ بھائی اور دوستو، اس موقع پر آج کے اس خطبہ جمعہ میں یوں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس موقع پر ہر مسجد کے اندر تقریباً یہی مضمون زیر بحث ہے کہ اس موقع پر ہم کو اور آپ کو کیا کرنا چاہیے، اسلام قرآن و سنت کی روشنی میں کیا ہمیں سبق دیتا ہے۔ اور اسی حوالے سے میری بھی یہ کوشش ہے کہ ایک خاص پیغام آپ کو سمجھاؤں۔ اس حوالے سے میں ایک اہم بات یہ بتلا دینا چاہتا ہوں کہ جب کچھ اس طرح کے حوادث آتے ہیں، اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک بڑی آزمائش آتی ہے، بڑی کوئی مصیبت نازل ہوتی ہے، تو ان حوادث سے متعلق دنیا کے لوگ دو حصوں میں بٹ جاتے ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو ان حوادث کو جو ہے کچھ وجوہات کی طرف، کچھ اسباب کی طرف دھکیل دیتے ہیں، ذرہ بھی ان کا دماغ اس طرف نہیں جاتا کہ ہم اس سے کوئی سبق حاصل کریں، ہم اس سے کوئی درس حاصل کریں۔ اور اس حوالے سے یعنی اس طرف جو جاتے ہیں وہ عموماً وہ لوگ ہوتے ہیں جو لادین ہوتے ہیں، بے مذہب ہوتے ہیں، جن کا مذہب پر کوئی یقین نہیں ہوتا، اور انہی سے وہ لوگ بھی جڑ جاتے ہیں جو اپنے آپ کو لبرل کہتے ہیں، تو وہ سائنٹیفک وجوہات اس میں تلاش کرنے لگتے ہیں کہ یہ چیز جو ہے آئی، اس کی وجہ یہ ہوئی کہ چونکہ زمین کے اندر گیسز ہوتی ہیں، مختلف منرلز ہوتے ہیں، آئل ہوتا ہے، پیٹرول ہوتا ہے، لوگ اس کو بڑی مقدار میں نکالتے ہیں تو ایک اسپیس ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے جب خلا پیدا ہوگا تو زمین اس کو بھرے گی، کھسکے گی، اور اس کی وجہ سے یہ جو چیز نمودار ہوتی ہے۔ اور اسی طرح سے کوئی بڑا طوفان آتا ہے تو کہتے ہیں کہ جی گلیشیئر پگھل رہے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے جب بڑے بڑے گلیشیئر پگھلیں گے تو ان کا پانی دریاؤں میں آئے گا، دریاؤں کی سطح بلند ہوگی، وہ اور جو ہے فلو ہوں گے، اور اس طرح سے جو اس کے قرب و جوار میں جو لوگ آباد ہیں ان پر افیکٹ ہوگا۔ تو اس طرح کی طرف جو ہے وہ لوگ ان چیزوں کو منسوخ کر، بہت سی مرتبہ کوئی سائنٹیفک لاجک نہیں ہوتی، کوئی خاص وجہ نہیں ہوتی، وہ واقعی سراسر اللہ کا عذاب ہوتا ہے۔ جب اللہ رب العالمین کی طرف سے کوئی قوم اپنی انتہا کو پہنچ جاتی ہے، اللہ رخصت دیتا ہے، مہلت دیتا ہے بلا شبہ، لیکن اگر وہ قوم نہیں سنبھلتی ہے تو اللہ کا عذاب آتا ہے۔ قوم عاد کا معاملہ قرآن کریم نے بیان کیا ہے
کہ قوم عاد کی طرف اللہ نے اپنے نبی حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا. انہوں نے ان کو سمجھایا، اللہ کی طرف بلایا، توحید کی طرف بلایا، مگر قوم کے لوگ نہ مانے. آخر اللہ رب العالمین کے عذاب کے تعلق سے باخبر کیا اور بتایا کہ دیکھیے یہ بادل جو تم پر منڈرا رہا ہے جو ہر چیز کو توڑ مڑوڑ کر کے رکھ دے گی، تباہ کر کے. ظاہر سی بات ہے عموماً بادلوں سے کبھی بھی جو ہے پتھر نہیں برستے، آسمان سے اس طرح کی چیزیں جو ہے نہیں برستی، لیکن اللہ نے وہ قوم پر پتھر برسائے. اللہ کا ایسا سنگین عذاب آیا، بالکل وہ کوئی سائنٹیفک وہاں پر کوئی ریزن نہیں دیا جا سکتا، وہاں پر کوئی اور عقلی دلیل نہیں دی جا سکتی. وہ سراسر جو ہے اللہ کا عذاب تھا اس قوم پر. جب اس قوم نے اپنی انتہا کو جب وہ قوم پہنچ گئی، سورۃ الحاقہ میں بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان کیا ہے سخرھا علیہم سبع لیال وثمانیۃ ایام، کہ ان پر جو یہ قوم عاد پر اللہ کی طرف سے وہ طوفان جو آیا، وہ جو سخت تیز و تند ہوائیں جو چلی، جس نے ہر چیز کو تہو بالا کر کے رکھ دیا، وہ 7 دن اور 8 راتیں چلی. 7 لیال 7 راتیں اور 8 دن چلی، مسلسل چلتی رہی. اللہ فرماتا ہے کأنہم اعجاز نخل خاویہ، چونکہ لمبے تگڑے تھے، فزیکلی اعتبار سے بڑے ڈیل ڈول اللہ نے ان کو بنایا تھا. اس قوم کو اللہ نے اس کی جو ہے تصویر کشی کی ہے کہ گویا ایسے لگتے تھے کہ جب ان کے جثے زمین پر بکھرے پڑے تھے تو گویا سمجھو کہ وہ کھجور کے پیڑ اکھڑے پڑے، زمین پر بچھڑے پڑے. تو اللہ کا عذاب تھا. اسی طرح سے نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا، قرآن کریم میں اللہ نے اس کا بھی ذکر کیا ہے. عموماً جو ہے کبھی زمین سے بارش اگر ہوتی ہے تو زمین سے نہیں ہے کہ وہ زمین سے جو ہے سوٹے پھوٹنے لگے اور اس سے چشمے جاری ہو جائیں، ابلنے لگے. تنور وفارت تنور، یہ قرآن کریم کے الفاظ ہیں. لیکن آسمان نے اپنے قلابے کھول دیے، زمین نے اپنے دہانے کھول دیے، اور دیکھتے دیکھتے اتنا کثرت کے ساتھ جو ہے پانی آ گیا کہ پہاڑ پر اس نے کہا تھا، اس کے بیٹے نے کنعان نے کہا ابو جان میں تو وہاں پر چڑھ جاؤں گا. باپ نے سمجھایا تھا کہ بیٹا نہیں بچ پاؤ گے. جودی نامی پہاڑ پر وہ چڑھ گیا، لیکن وہاں بھی اس پانی کا لیول جو ہے وہاں تک ہو گیا اور ساری قوم جو ہے تباہ و برباد ہو کر رہ گئی. نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے اسی وجہ سے. آدم ثانی کہ جس طریقے سے آدم علیہ السلام اس پوری ذریت انسانی کے اول انسان ہیں کہ اسی سے آدم و حوا سے یہ دنیا چلی، تو نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو طوفان آئے ایک بار پھر دنیا ختم ہو کر کے رہ گئی، اور جو چند لوگ اس کشتی کے اندر بٹھا لیے تھے وہاں سے دوبارہ اس دنیا کا جو ہے دوبارہ آغاز ہوا. آدم ثانی یعنی سیکنڈ آدم ان کو جو ہے کہا جاتا ہے. اور قوم کے لوگوں کی حالت یہ تھی کہ جب یہ عذاب آیا تھا اس سے پہلے جب باخبر کیا کہ اگر نہیں مانو گے تو اس طریقے سے اللہ کا عذاب آنے والا ہے، اللہ نے پہلے ہی فرما دیا کہ اے نوح ہماری دیکھ ریکھ میں، ہماری سرپرستی میں ہمارے سامنے کشتی تیار ہو. اب یہ چیز جو ہے ہونے والی ہے. جب کشتی بنانے لگے اللہ خود فرماتا ہے کلما مر علیہ ملأ من قومه سخروا منه، کہ جب جب لوگ ان کے پاس سے گزرتے تھے تو کہتے پاگل ہو گیا ہے، بارش دیکھنے کو نہیں ہے، اس طریقے کے حالات ہیں کہ بارش برسی نہیں ہے اور کسی بھی طرح سے پانی کا دور دور تک کوئی جو ہے احساس نہیں ہے، کوئی ریزن نہیں پایا جاتا، اور یہ جو ہے کشتی بنا رہے کہتے ہیں کہ طوفان آنے والا ہے. تو اس طریقے سے مذاق اڑا دیتے نوح علیہ السلام. اور نوح علیہ السلام پر ایمان لانے والوں نے کہا انا نسخر منکم کما تسخرون، ہم عنقریب تم پر ویسے ہی ہنسیں گے جس طریقے سے تم ہم پر اس وقت جو ہے ہنس گے. بہرحال میں سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ واقعی بہت سی مرتبہ اللہ کی طرف سے اس طرح کی جو آفات و مصائب آتی ہیں اس کا کوئی ریزن نہیں دیا جا سکتا. اللہ کا صحیح کل طور پر وہ عذاب الہی، لیکن ہر عذاب پر یہ کہہ دینا یا ہر مصیبت کو، ہر آنے والی قدرتی آفت کو یہ کہہ دینا کہ یہ اس قوم کے برے کرتوتوں کا نتیجہ ہے، یہ ان پر عذاب الہی ہے، یہ انصاف کی بات نہیں. کیونکہ اگر ایسا ہوتا
تو انبیاء علیہ السلام کے تعلق سے بھی قرآن کریم میں جگہ جگہ اس بات کا ذکر موجود ہے کہ بعض نبیوں کو ان کی قوموں نے جو ہے چیر دیا، ان کو ختم کر دیا، ان کی زندگیوں کو لے لیا، ان نبیوں کے ماننے والوں کو ستایا گیا، ان کو پریشان کیا گیا۔ خود نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو کس کس طریقے سے نہیں ستایا گیا؟ کیا وہ حق پر نہیں تھے؟ کیا وہ سچے نہیں تھے؟ یقیناً ان سے بہتر زمانہ کوئی زمانہ نہیں کہ جس زمانے کے حوالے سے خود نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دی کہ سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، اس کے بعد وہ جو اس کے بعد ہے، اس کے بعد وہ جو اس کے بعد ہے۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب بلا شبہ اس امت کے سب سے بہترین افراد تھے، لیکن کس قدر ان پر حالات آئے، کس قدر ان پر جو ہے اللہ کی طرف سے ابتلا و آزمائش کا دور آیا، وہ ناقابل بیان ہے۔ اس مختصر سے وقت میں اس چیز کو ذکر نہیں کیا جا سکتا، بس اتنا جان لیجیے کہ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے پہلے نبیوں کے حوالے سے، ان نبیوں پر ایمان لانے والوں کے حوالے سے، اور اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کے ساتھیوں کو جو آزمائشیں آئی، ان آزمائشوں میں تاکہ وہ ثابت قدم رہیں، پچھلی قوموں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ فرمایا الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ کیا لوگ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ انہوں نے چونکہ یہ کہہ دیا ہے کہ ہم ایمان والے ہو گئے، ہم مومن ہو گئے، تو اب انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ انہیں ضرور آزمایا جائے گا، اسی طریقے سے آزمایا جائے گا جس طریقے سے ان سے پہلے لوگوں کو آزمایا گیا، تاکہ اللہ دیکھ لے کہ کون اپنے اس دعوے کے سچے ہیں اور کون جھوٹے ہیں۔ کیونکہ بہت سے لوگ تھے ایسے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے لوگ تھے کہ جنہوں نے بظاہر مسلمانوں جیسے لباس پہن لیے تھے، جن کی زبانوں پر جو ہے اسلام کے کلمات تھے، کلمہ توحید تھا، نمازیں بھی پڑھتے تھے، بہت سے کام کرتے تھے، لیکن انٹرنل تھے وہ منافق۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے ایسے لوگوں کی نشاندہی بھی کر دی گئی تھی بات۔ ہم یہ نہیں ہے کہ ہم اب خود سے بیس کرنے لگ جائیں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، کسی خاص غلطی کی وجہ سے، بشری غلطی کی وجہ سے جو ان سے سرزد ہوئی، اس کی وجہ سے ہم ان پر فتوے لگانے لگ جائیں کہ فلاں صحابی منافق، فلاں صحابی منافق، جیسے کہ بعض لوگوں نے یہ تعبیر شروع کی کہ 12 منافق صحابہ۔ ارے جو صحابی ہے وہ منافق کیسے ہو سکتا ہے؟ صحابی تو کہتے ہی اس کو ہیں کہ جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا اور جب اس دنیا سے گیا تو ایمان ہی کی حالت میں گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کے تعلق سے حسن ظن رکھنا ہے، بہترین یقین رکھنا ہے، اور اللہ سے ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کرنا ہے۔ ان کے تعلق سے ہمیں بدگمان نہیں ہونا ہے، جیسا کہ بہت سے لوگ جو ہے بدگمان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، چونکہ اس وقت میں ایک بہت بڑا فتنہ یہ بھی ہمارے سامنے ہے جو ملک بھرے کھڑا ہے، جو ایسی چیزوں کو قریب کر کے انوسینٹ لوگوں کے سامنے، سادہ لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ دیکھیے اس صحابی کے یہاں یہ معاملہ تھا، اس صحابی کے یہاں یہ معاملہ تھا۔ اہل بیت کی محبت کا نام دے کر کے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو باہم جو ہے ایک دوسرے کے خلاف بیان کرتے ہیں، اور اس طریقے سے لوگوں کے دلوں کے دماغ کے اندر کہ چونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں سے محبت نہیں رکھتے تھے، ان کے خلاف انہوں نے سازشیں کی، ان کے حقوق پر انہوں نے غضب کیا، پھر ان بعد اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ان کو بدگمان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک ہمیں بہت ہی زیادہ چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ خیر اس وقت میرا ٹاپک نہیں ہے، تو یہ میں بات سمجھا دینا چاہتا ہوں کہ ہر آنے والی آزمائش عذاب نہیں، ہر آنے والی مصیبت عذاب نہیں ہوتی، بلکہ اللہ کی طرف سے بسا اوقات ابتلا ہوتی ہے، امتحان ہوتا ہے، آزمائش ہوتی ہے، کہ تاکہ ہم دیکھیں کہ سچے کون ہیں، مخلص کون ہیں۔ مقصد اور حکمت یہ ہوتی ہے اللہ کی کہ تاکہ اگر وہ نیک لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں، جن پر اللہ نے وہ مشکل نازل فرمائی ہے، کہ اگر ان میں ثابت قدم رہتے ہیں تاکہ ان کے درجات کو مزید اللہ بلند فرمائے، یا یہ کہ اگر وہ کسی کوتاہی کے شکار ہیں تاکہ وہ اس کوتاہی کو چھوڑ دیں، اس مکروہ عمل کو چھوڑ دیں، اس اللہ کی ناپسندیدگی کے عمل کو چھوڑ دیں، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے بن جائیں۔ یہ حکمت اللہ کی ہوتی ہے۔ تو آج جو یہ آفت اور مصیبت آئی ہے ترک کے اندر، یا اسی طریقے سے شام کے اندر، یا اسی طریقے سے دیگر اور ممالک کے اندر، ان کے حوالے سے ہمیں نگیٹو سوچ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔
ان کے تعلق سے ہمیں غلط سوچ پالنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین سے ہم ان کے حق میں سب سے پہلے تو ہمارا فرض بنتا ہے، ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان کے تعلق سے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ان کے لیے آسانیاں فرما۔ اتنی مشکل وقت میں جبکہ بارش بھی ہو رہی ہے، سخت سردی کا موسم ہے، برف باری ہو رہی ہے، کیسے حالات ہوں گے، کل کو چل کر کے کس طریقے سے خوشحال زندگی گزار رہے تھے، اپنے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو لے کر کے خوب آرام کی زندگی گزار رہے تھے، یکایک اس طریقے سے ان پر اللہ کی طرف سے یہ آزمائش آئی ہے۔ اللہ سے ان کے حق میں دعا کریں کہ رب تو انہیں اس میں ثابت قدمی عطا فرما، استقامت عطا فرما، اور جو چاہے وہ چھوٹے ہوں، بڑے ہوں، بوڑھے ہوں، عورتیں ہوں، اللہ جو بھی اس میں وفات جن کی ہوئی ہے، جو شہادت جن کی ہوئی ہے، اللہ ان کو تو بلند درجات عطا فرما۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آپ کو سنا دیتا ہوں اس حوالے سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا، راوی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ما تعدون الشہید فیکم، اے ساتھیوں بتاؤ تم لوگ شہید کس کو سمجھتے ہو؟ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا رسول اللہ من قتل فی سبیل اللہ فهو شہید، جو اللہ کے راستے میں لڑتے ہوئے دشمن سے مارا جائے وہ شہید ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الشہداء من امتی لقلیل، اگر بات یہ ہے تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ میری امت میں شہادت کے مرتبے کو پانے والے شہید لوگ بڑی تھوڑی تعداد میں ہوں گے، بہت تھوڑے ہوں گے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، فمن هم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تب وہ کون کون لوگ ہیں آپ ہمیں بتلا دیں۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرمایا من قتل فی سبیل اللہ فهو شہید، کہ جو اللہ کے راستے میں جو ہے لڑتے ہوئے مارا جائے یقیناً وہ شہید ہے، اور سب سے اعلیٰ شہید یہی ہے بلا شبہ۔ لیکن اس کے علاوہ بھی اللہ کے رسول نے فرمایا، وَمَن مَاتَ فِي الطَّاعُونِ فَهُوَ شہید، اور جو طاعون میں جس کی شہادت ہو جائے، جو موت پا جائے وہ بھی شہید ہے۔ طاعون ایک بیماری ہوتی ہے، ایک طرح سے وہ وبا ہوتی ہے کہ جس کی چپیٹ میں پورا صفایا ہو جاتا ہے۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب پر یہ بیماری آئی، کئی 1000 کی تعداد میں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس میں شہید ہوئے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری جو ہے قحط سالی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب پر آئی، قحط سالی کے شکار ہوئے۔ اور اسی طرح سے اللہ کے رسول نے آگے فرمایا، وَمَن مَاتَ فِي الْبَطْنِ فَهُوَ شَهِيدٌ، اور جو پیٹ کی بیماری کی وجہ سے جو ہے مر جائے، موت کو پالے تو وہ بھی شہید ہے۔ وَالْغَرِيقُ شَهِيدٌ، اور جو ڈوب کر کے مر جائے وہ بھی شہید ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث اس میں یہ بھی اذا الحریق وہ شہید، یعنی جو جل کر کے ناگہانی کسی آگ کا شکار ہو جائے وہ بھی شہید ہے۔ اور فرمایا وصاحب الحدم شہید، اور جو دب کر کے مر جائے، بلڈنگ گری اور وہ اس سے دب کر کے جو اس طریقے سے اپنی جان کھو بیٹھے وہ بھی شہید ہے۔ الحمدللہ، تو یہ تو بہت بڑا مرتبہ الحمدللہ ان کو ملا ہے کہ اللہ رب العالمین ہماری ان کی آزمائش اس بہانے فرما رہا ہے، تو ہمیں مثبت پہلو کو دیکھنا ہے۔ بلا شبہ جن پر کچھ حالات آئیں اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہم پر اگر کچھ حالات آئیں تو یقیناً ہم کو فردی طور پر اپنا احتساب کرنے کی بھی ضرورت ہے کہ بھائی کچھ کمی تو نہیں ہے، کچھ ہم اللہ کی نافرمانی کی طرف تو نہیں جا رہے، اللہ کا کون سا قانون ہم توڑ رہے ہیں، اللہ کی مرضی کے خلاف تو نہیں جی رہے ہیں، تاکہ ہم اس کا کریکشن کر سکیں، تاکہ ہم اس میں اپنی اصلاح کر سکیں۔ تو آدمی کو جو ہے اس طرف بھی سوچنے کی ضرورت ہے، اس طرف بھی غور کرنے کی ضرورت ہے، لیکن دوسرے لوگوں کے لیے ان کے حوالے سے اس بات کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ ان پر اس طرح نگیٹو سوچیں، بلکہ ان کی ذمہ داری تو یہی بنتی ہے کہ وہ ان کے حق میں دعائیں خیر کریں، اللہ سے حسن ظن ان کے تعلق سے رکھیں۔ اور اسی طریقے سے ایک بہت بڑی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ایسی مشکل میں، ایسی پریشانی میں ان کا ہم پر یہ حق بنتا ہے کہ ہم ان کے لیے دعا جو کریں وہ تو ہے ہی، لیکن ان کی فزیکلی مدد کی جائے جو بھی ممکن ہو سکتا ہے، پیسے کے ذریعے سے، اسباب و وسائل کے ذریعے سے، جو بھی ممکن ہو سکتا ہے ہم ان کی مدد کریں۔ چونکہ ہم سے اور آپ سے فردی طور پر یہ چیز جو ہے شاید مشکل ہے براہ راست، لیکن ہاں انڈائریکٹ وے میں اس طرح کے مواقع جب ہوتے ہیں
تو بہت سی NGOs ایسی ہوتی ہیں یا گورنمنٹ کی طرف سے ایسے جو ہے مواقع ہوتے ہیں کہ ہم صرف جو بھی کچھ بن پاتا ہے ہم وہاں اس کو دے دیں، اور ان کے پاس جو وسائل ہوتے ہیں کہ وہ آسانی کے ساتھ وہاں پر جو ہے ان چیزوں کو پہنچا دیتے ہیں، تو یقیناً ہمیں اس میں بھی آگے بڑھنا چاہیے، اس میں جو ہے جو بھی کچھ ممکن ہو سکتا ہے ہمیں ان کی مدد کرنا چاہیے۔ الحمدللہ ممالک کے پیمانے پر مختلف ملکوں نے جو ہے اس آفت اور مصیبت میں ترک قوم کا، اہل شام کا اور دیگر اس مصیبت میں جو بھی ممالک آئے ہیں ان کی طرف ہاتھ بڑھایا ہے، بڑے پیمانے پر الحمدللہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی جتنی ممکن ہو ہر جگہ سے الحمدللہ یہی اپیل اور تعاون کی جو ہے درخواست کی جا رہی ہے کہ ان کی جو ہے ان کی مدد کی جائے۔ باقی ایک اور حدیث میں آپ کو اس حوالے سے سنا دیتا ہوں کہ مسلمانوں پر جب جب کوئی اس طرح کی مصیبت اور پریشانی آئے تو جان لیجئے کہ الحمدللہ اسلام نے کتنا بہترین پیمانہ ہمیں دیا ہے، کتنا خوبصورت ہمارا یہ دین اسلام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، کسی بھی مسلمان کو تھکان، کوئی پریشانی، کوئی غم، کوئی تکلیف جو پہنچتی ہے، حتیٰ کہ اس کو کانٹا بھی اگر چبھتا ہے، حتی الشوکہ یشاقھا، یہاں تک کہ کوئی کانٹا بھی اس کو جو چبھتا ہے، الا کفر اللہ بہا من خطایا، تو اللہ اس کے ذریعے سے، اس تکلیف کے ذریعے سے ان کی خطاؤں کو مٹا دیتا ہے۔ تو یہ بہت بڑی حکمت ہے۔ تو ایک حکمت گویا یہ بھی ہے کہ اگر مومن پر وہ آنے والی کوئی مصیبت اور پریشانی ہے، مسلمان پر، اور بشرط ہے کہ وہ اس میں ثابت قدم رہتا ہے، صبر کرتا ہے، دین سے پھر نہیں جاتا ہے، ڈٹا رہتا ہے، اس کا مقابلہ کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس مصیبت، اس پریشانی کے ذریعے سے، اس چبھنے والے کانٹے کے ذریعے سے، اس پہنچنے والی تکلیف کے ذریعے سے اللہ اس کی خطاؤں کو مٹا دیتا ہے۔ الا کفر اللہ بہا من خطایا، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ تو مقصود میرا یہی ہے کہ ہم ان کے حوالے سے جو ہے دعا کریں، ان کے لیے سب سے بڑی مدد ہماری اور آپ کی طرف سے بھی لازمہ یہی ہے۔ باقی جو بھی اگر کوئی وسائل ایسے ہمیں دستیاب ہو سکتے ہیں، کوئی ذرائع ایسا ہمیں مل سکتا ہے کہ ہم ان کی کوئی مدد کریں فزیکلی طور پر، تو ضرور ہمیں اس میں ہاتھ بڑھانا چاہیے۔ دعا ہے رب العالمین ہم سب کو قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین کسی بھی مصیبت اور پریشانی میں ہمیں صبر اور ہمت سے کام لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین جو مسلمان بھائی بھی پریشان ہیں، کسی بھی طرح کی جو پریشانی سے دوچار ہیں، اے اللہ ان کو صبر اور ہمت کی توفیق عطا فرما۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنی وإیاکم بذکر الحکیم صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ